بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنے والے کی آنکھ کھلے گی تو وہ اپنے آپ کو قبر میں پائے گا۔ اس کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگا۔ چاہے کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو یا کوئی ملحدی ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے یا ہر چیز کو مان سکتا ہے، لیکن اس بات کا کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ آج جو واقعہ آپ لوگوں کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ سن کر کے آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، لیکن گزاری جانے والی زندگی کا حساب بہت زیادہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ایک لڑکی کو جب اس کی موت ہو گئی تو اسے قبر میں سانپوں کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ آپ لوگ یہ دیکھیں گے تو آپ لوگ اس کی وجہ جان کر کے حیران ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ سب کچھ جاننے کے لیے بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، آخر اس لڑکی کو کیوں سانپوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، یہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک قبر کھودنے والے نے قبر کی کھدائی کے دوران اس نے کیا کیا دیکھا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، قبر سانپوں بچھو کا گھر ہے۔ رات کو قبر میں خوف کا عالم ہوتا ہے۔ قبر کھودنے والے نے کہا، میں نے دیکھا ایک سرابی کو دفناتے وقت اس کی میت پر درجنوں کی تعداد میں بچھو چمٹ گئے، اور ایک بزرگ کی قبر کی تیاری میں ایک انجانی طاقت نے اس قبر کو کھودنے میں مدد کی اور اس کی قبر تیار ہوئی تو اس میں خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک قرآن پاک کے قاری کی میت پر 5 سال کے بعد بھی اس کی قبر تر و تازہ تھی، اور ایک دیندار عورت نے خواب میں آ کر اپنی قبر درست کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ایک ایسے ہی عورت کی میت بھی دیکھی جب قبرستان میں میت لائی گئی، جس کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، 30 سال کے غیر کنڈ غلام نبی کا کہنا ہے وہ 10 سال کے تھے جب سے قبرستان میں قبر کھودنے کا کام کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ سارے واقعات میں نے اپنے آنکھوں سے قبرستان میں دیکھے ہیں۔ پیارے دوستو، تو چلیے ہم آپ کو وہ واقعہ بتاتے ہیں جو ایک لڑکی کا جب وہ مری تو اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے جب لوگوں نے اسے قبر میں اتارنے کی کوشش کی تو اس قبر میں ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا دیکھا جو اس لڑکی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کی لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی، اور جب اس کی قبر کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا اس کے بعد میت کو قبرستان لایا گیا، اور لاش کو جیسے ہی قبر میں رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک خوفناک سانپ آیا ہے۔ یہ دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس لاش کا ہی انتظار کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے سب لوگ ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا اور ایک قبر اور کھودی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پھر سے میت کو لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا وہی سانپ وہاں پر بھی موجود تھا جو پہلی والی قبر میں تھا۔ ان لوگوں نے تیسری قبر کو کھودنا شروع کیا، کیونکہ ایک بار 2 بار اتفاق ہو سکتا ہے، تو تیسری قبر کھودی، مگر استغفر اللہ، تیسری قبر میں 3 بڑے خوفناک سانپ موجود تھے،
اور لوگوں نے پھر ایسے کرتے کرتے بہت ساری قبر کھود ڈالی۔ جب 5ویں قبر کھودی گئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، جتنی قبریں انہوں نے کھودی ان قبروں میں سانپوں کی تعداد 2 گنی ہوتی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے علماء اکرام سے رابطہ کیا تو مولانا صاحب نے بتایا اس لڑکی نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی ہے، اسے عبرت کا نشان بنانا چاہا ہے۔ تم جہاں پر بھی اس لڑکی کی قبر کھودو گے وہاں پر یہ سانپوں کی منڈلی کو موجود پاؤ گے، تم لوگ اسے اس کی حالت میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ چنانچہ اس لڑکی کی پہلی والی قبر میں جہاں صرف ایک ہی سانپ موجود تھا وہاں دفنانے کے لیے گئے، تدفین کرنے والے تھے، قبر کے نیچے سے اتنے سارے سانپ اس پہلی والی قبر میں جمع ہو گئے۔ آخر کار لوگوں نے اس کی تدفین اسی قبر میں جیسے تیسے کر دی۔ تب تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ستانے لگی، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو ایسی سزا مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی اور وہ لوگ اس کے گھر گئے، اس کے ماں باپ سے پوچھا آخر آپ کی لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو دے دی ہے۔ یہ سن کر کے اس کے ماں باپ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا مجھے یہ بات بتانے میں شرم آ رہی ہے، لیکن سنو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تاکہ اور کسی کے اوپر یہ سزا نہ ہو، یہ عذاب نہ آئے۔ میری بیٹی اس دنیا میں بے پردہ گھوما کرتی تھی اور اپنے چہرے پر میک اپ لگایا کرتی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر کے بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے گھوما کرتی تھی اور لڑکوں کے سامنے اور ان کے ساتھ جھوٹی محبت کیا کرتی تھی، نہ محرم کو چھوا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی لڑکی کو بہت سمجھایا مگر اس نے ایک بھی بات نہیں سنی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا منسوب تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کیسا خوفناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ عورتیں اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کو وسوسہ بھی ڈالے گا کہ یہ واقعہ سچا ہے بھی یا نہیں، یا یہ بالفرضی کا یا غلط واقعہ ہے، تو آپ جان لیں کہ غیر شرعی فیشن، سرپرستی، بے پردگی کا جائز ہونے کا بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ یہ چیزیں بھی تو ناجائز ہیں۔ حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرما لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، میں نے جانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک گڑھا دیکھا کہ جس میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دریافت کرنے کے بعد بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء کے ذریعے زینت حاصل کرتی تھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نین پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا اور نہ ہی نہانے سے غسل ہوتا ہے۔ جب وضو اور غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیا اس بدنصیب فیشن کی داستان غم نشان سن کر ہماری وہ اسلامک بہنیں ڈر خوف سے عبرت حاصل نہیں کریں گی؟ پیارے دوستو، جو آدمی عذاب قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور پیش کریے گا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے، اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔